ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے۔ ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے۔ معزز عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر ہجرت کی چوتھی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ سفر ہجرت کے دوسرے روز ہم جبال العد کی طرف انشاءاللہ اپنا سفر شروع کریں گے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی روشنی سے منور راستوں ہجرت کے اس مقدس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفیق خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کی خوشبوؤں سے مہکتی وادیوں کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا ہر فرد اس سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان سفر تیار کیا، کیونکہ ایسا کام خواتین آسان طریقے سے کر سکتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس عظیم گھرانے کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور پر اپنے فرائض بہترین طریقے سے انجام دیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر ہجرت کی پوری داستان کو امت تک پہنچایا، اور آپ کا یہ احسان امت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ سیرت طیبہ پر کام کرنے والوں نے ہجرت کا مکمل راستہ اور اس دوران پیش آنے والے واقعات کو محفوظ رکھا ہے، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ مرحلہ وار ان تمام منازل ہجرت پر چلیں گے، اور ہم اہم ترین زیارات سفر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشام جاں کو معطر کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جل وعلا سبحانہ تعالی ذی العرش العلا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ الذی بکمالہ بلغ العلا ودنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المعظمین والمکرمین جمیعہم لنا نجوم الاہتداء۔ فاما بعد، ہم آج کے اس ایپیسوڈ کے شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے طور پہ عرض کرنا چاہیں گے کہ غار ثور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رقب میمون میں جبل خسارک تشریف لے کر گئے تھے،
اور وہ وقت نصف النہار کا تھا، اور تھوڑی دیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیلولہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دودھ لے کر آئے تو دودھ نوش فرمایا، اور پھر جب وقت تھوڑا سا ڈھلنے لگ گیا، سورج ڈھلنے لگ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر اب ہمیں چلنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے پھر جنوب کو آگے بڑھنے کے ساحل سمندر کے ساتھ شعیبہ کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا، اور مختلف وادیوں سے جو بہت کھلی سی وادیاں ہیں ان میں سے گزرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبال العد کی جانب روانہ ہوتے ہیں، اور عد کا علاقہ بھی خاصا وسیع ہے۔ آج کل تو وہاں بہت سے کرشر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں 2 یا 3 کنوؤں کا وجود ثابت ہے۔ تو باحثین کی جو کثرت رائے ہے اس کنویں کے اوپر ہم گئے، اور وہاں ہم نے نماز بھی پڑھی، مغرب ہمیں بھی ملی۔ بہت کھلی سی وادی ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دور میں بکھری ہوئی ہیں، اور وہ سلسلہ جبال العد ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام وہاں گزاری، اور پھر ہمیں جو معتبر ترین روایت ملتی ہے وہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن اکرم الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ابن حجر اسقلانی نے دی ہے۔ تو ان کے اسلام لانے کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کب اور کیسے آپ نے اسلام قبول کیا، تو فرماتے ہیں کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحرہ میں نے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس وقت دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عبداللہ ابن اریقت بھی ساتھ تھے۔ تو بحرہ کے مقام کے اوپر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول تھے، اور سورہ مریم کی تلاوت اس وقت جاری تھی، اور میں نے یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی، تساقط علیک رطبا جنیہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 25ویں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد پھر مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ ایک قطعی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً یہی جبال العد اور اس کے آگے بحرہ یا بحرہ جسے کہا گیا ہے وہاں رات گزاری ہے، اور وہاں یہ تو پتہ نہیں کہ نماز مغرب کی تھی یا عشاء کی تھی، لیکن یقیناً چونکہ تلاوت ہوئی ہے اس میں تو دونوں ہی نمازوں میں بالظاہر ہے، اور اس بات کو اب یقینی سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رستہ مبارک تھا اس رکب میمون کا۔ اور جبل بیر عد کے قریب ہمیں ایک مسلح کے آثار بھی ملتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ہم نے وہاں نماز بھی پڑھی ہے۔
یقینی یا حتمی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلح اسی وقت سے ہے اور یا بعد میں کسی نے بنایا ہے، کیونکہ اکثر کنوؤں کے ساتھ ہمیں مسلح مل جاتے ہیں، لیکن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کے جانا تو ثابت ہے، اور اسی طرح آگے جو ہے بحرہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس سے آگے سفر جو ہے وہ جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب شروع ہوئے تو جنوب کی جانب گئے تھے، لیکن جبل خطارق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیبہ کا جو ساحل سمندر اس وقت بندرگاہ ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ گزرے ہیں۔ تو ہمیں تمام روایات ایک پوائنٹ پہ کنورج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ابن اسحاق ہوں یا واقدی یا جنہوں نے بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساحل سمندر کی طرف گئے ہیں، تو بحیرہ سے گزر کے آگے سمندر کے ساتھ اور پھر آگے چلتے ہوئے جبل خشاش کو دائیں ہاتھ پہ چھوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمال کی طرف بڑھتے چلے گئے ہیں، اور پھر سنیت مرہ اور سنیت مرہ سے اسفل اسفان اور وہاں سے پھر غدیر الاشتات، اس کے بھی اگلے ایپیسوڈ میں ذکر آئیں گے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وادی امد اور وادی لکف سے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی قدید میں گئے ہیں۔ تو وہ اگلے آنے والے واقعات ہیں، لیکن آج کا ہمارا موضوع جبال العد اور یہی بئر العد ہے اور بحرہ کی طرف جو آگے سفر ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وادیوں میں یہ تعین کرنا کہ کس جگہ سے حضور گزرے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ 19 گزرگاہوں سے ہم تقریبی طور پر گزرے ہیں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کے ان متبرک راستوں کی زیارت سے آپ مشرف ہو رہے ہیں، اور سفر ہجرت کے عظیم دوست کی وفاداری اور جانثاری کے کیا کہنے، وہ اپنا آرام، کھانا، استراحت سب بھول گئے، اور محبوب دوست جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے تھے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بھاری امانت تھی، اسی لیے اپنی ذمہ داری کا انہیں خوب احساس تھا۔ سفر طویل کی مشقت کے بعد جب قیام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلا کر ارد گرد کا جائزہ لینے نکل پڑے کہ کہیں کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ دوران سفر بھی ان کی نگاہ دائیں بائیں رہتی، کبھی حضور کے آگے آ جاتے، کبھی حضور کے پیچھے آ جاتے، اور تھوڑا سا بھی کھٹکا ہوتا تو وہ چونک جاتے۔ معزز خواتین حضرات، انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہمارا سفر حرا المشلل کی طرف ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اب اس مقام کی زیارت کریں گے جہاں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دس گئے تھے، اور جب سراقہ بن مالک پیچھا کرتے ہوئے قریب پہنچے تو فوراً کہا، یا رسول اللہ، یہ پیچھا کرنے والا تو ہمارے بالکل قریب پہنچ گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر میرے دوست، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین حضرات، ایک دفعہ
سورہ الحمد پڑھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم جانثار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ کو اصال ثواب فرما دیں. اللہ پاک آپ سے راضی ہو. اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. واقعی وہ جوانی کے دوست، خوشیوں اور غموں کے دوست، ساتھی بھی، غم گسار بھی، محافظ بھی، خادم بھی. دھوپ ہوتی تو سایہ کر دیتے، قیام ہوتا تو دودھ ٹھنڈا کر کے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے دوست، کائنات کے مالک و مختار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، حضور کو پلاتے، پھر انہیں دودھ پیتا دیکھ کر جی جی میں خوش ہو جاتے. دوست کو سکھ پہنچانے کے لیے خود کو بھول جاتے. وہ اپنا مال، وقت، عمر، جائیداد، اہل و اولاد، گھر، زمین، جان و روح، سب کچھ اپنے آقا، اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کر کے قربان ہو گئے. جی ہاں، سچے عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ ہجرت کی تیاری میں شامل رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بیٹے، بیٹیاں، غلام، سب عظیم اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرے. مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک سفر ہجرت کے تمام مراحل میں اس گھرانے کی وفاداریاں، محبتیں، دعائیں اور محنتیں شامل رہیں. سب دین کے مجاہد اور سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے محافظ تھے. رفیق سفر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے. زاد راہ بھی اسی گھر سے تیار ہوا. اہل مکہ کی خبریں بھی یہی لوگ پہنچاتے رہے. غار تک خوراک کا انتظام بھی انہی کے سپرد ہوا. غرض راہ ہجرت کا کوئی پل اس گھرانہ کی قربانی کے بغیر طے نہیں ہوا. اس اعزاز میں کوئی مسلم گھرانہ اس پاکیزہ گھرانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھرانے کی تربیت ہی اس انداز میں کی تھی کہ امانت، دیانت، رازداری، اثار و قربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور ایسی محبت کہ ٹوٹ کر محبت کی. اس گھر کے ہر فرد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عظیم الشان اللہ رب العزت نے ان کو تحفہ عطا فرمایا تھا. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. واقعی برکتیں ایسے ہی گھروں میں آتی ہیں، محنت کے بادل ایسے ہی گھروں سے اٹھتے ہیں، اور داعیان دین ایسے ہی گھرانوں سے جنم لیتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. کیا ہمارے معاشرے میں آج ایسا کوئی گھرانہ ہے جو اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دے سکے اور اپنا سب کچھ اسلام کے لیے نچھاور کر سکے؟ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز صرف اور صرف جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی دیا تھا. یہ شہر کا راستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، سب کا سب ہے خدا کا راستہ. اور یہ وادیاں کہکشاں صفت ایسے ہی مقدس وادیاں نہیں ہیں. یہ تہامہ کی وادیاں بہت ہی مقدس وادیاں ہیں جن کے ذروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، آپ کی سواریوں کے قدموں کو بوسہ دیا. اور یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رفتوں والی وادیاں، مقدس تقدیس والی وادیاں ہیں، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزر کے ہجرت کے سفر کو مکمل کیا. اور یہ ہجرت کا سفر
یقینی طور پر جو کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل بھی ہے، مگر کتنا روح کو سکون دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، یہ صرف گزرنے والا جانتا ہے۔ تو اسی ایپیسوڈ کو اس پہ ختم کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ پھر حاضری رہے گی ہمارے ساتھ ساتھ۔ رستہ ہے سب کا سب ہے خدا کا رستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ کا رستہ ہے، سب کا سب ہی خدا کا رستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ کا رستہ ہے، سب کا سب